الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. گرامی قدر مشاہدین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ درس کے بعد گزشتہ درس میں رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت و فضائل سے متعلق گفتگو کی گئی تھی. اس میں ذکر آیا تھا کہ آخری 10 دنوں کی اہمیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے. تو آخر لیلۃ القدر کے کیا فضائل ہیں؟ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر میں کون سے اعمال ہمارے لیے مشروع ہیں؟ اس کا بیان بھی ہونا چاہیے، اس کے بیان کی بھی ضرورت ہے. آج ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر کے فضائل سے متعلق گفتگو کریں گے. اس کی اہم فضیلت، بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو اول نازل فرمایا. قرآن پاک کا نزول اسی رات میں ہوا، یعنی نزول کی ابتدا اسی رات سے ہوئی. چنانچہ سورہ قدر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو، قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اور اسی طرح سے اس کی اہمیت میں سے یہ ہے، اس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رات کو پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تقدیر متعین فرما دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ اس رات میں تمام اہم حکمت والے معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہماری طرف سے حکم جاری ہو جاتا ہے اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں. تو یہاں پر اہل علم نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ چنانچہ آپ دیکھیں تفسیر ابن جریر الطبری اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیے کہ پہلی تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھی، لیکن پھر دوسری تقدیر ہر سال لکھی جاتی ہے اور وہ اس رات، قدر والی رات میں وہ تقدیر لکھی جاتی ہے. لکھا جاتا ہے کون لوگ زندہ رہیں گے، کون لوگ وفات پا جائیں گے، کون لوگ نجات یافتہ ہوں گے، کون لوگ ہلاک و برباد ہوں گے، کون لوگ نیک بخت رہیں گے، کون لوگ بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے، کسے عزت ملے گی، کسے ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اگلے سال میں وہ سب کے سب اس قدر والی رات میں لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ برکت والی رات ہے. جہاں قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، شان والی رات ہے، وہیں یہ برکت والی رات ہے. جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو وہ برکت والی رات اور قدر والی رات ایک ہی رات ہے اور وہ رمضان میں آتی ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بعض اہل علم نے بڑا دقیق نقطہ بیان کیا ہے کہ عربوں کے پاس جو سب سے بڑی گنتی تھی وہ 1000 تھی. 1000 سے کوئی بڑی گنتی نہیں تھی. بعد میں اسی پر جوڑ کے گنتی بڑھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں 100,000 یا 1000 یا 1000. تو 1000 یہ سب سے بڑی گنتی ہے جو اس وقت عربوں کے ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے لیے اس گنتی کو استعمال کیا کہ تم جو جانتے ہو 1000، اس 1000 سے بھی زیادہ مہینے کی عبادت کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت. تو یہ بہت اہم چیز ہے
یا اہل علم نے لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی بھی عبادت کیا جانا ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں قدر والی رات نہ ہو. اور اہل علم نے اس کی گنتی کی ہے کہ 83 سنہ و 4 اشہر کہ 1000 سال کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے یہ بنتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ایک انسان کو عام طور پہ کتنی زندگی ملتی ہے؟ کتنے سال؟ 83 سال کم ہی لوگ جی پاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری امت کی زندگی، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ پائیں گے. تو اتنی عمر میں جو کچھ انسان کرے گا یا کر سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کر لے اور اس سے زیادہ کا اجر و ثواب حاصل کر لے. اسی طرح سے اس رات کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے خیر و برکت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اپنے رب کی اجازت سے تمام معاملات کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام جو اللہ کے سب سے قریبی فرشتے ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں. تو یہ فرشتے خیر و برکت اور رحمت و مغفرت لے کے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح سے لیلۃ القدر کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے. اللہ تعالی نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کی سلامتی ہے، یہ سرتاسر سلامتی ہے، یہ مکمل سلامتی والی رات ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے. یعنی ہر طرح کے شر سے، بلا سے، اذیت سے، تکلیفوں سے خالی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خیر اور نیکیوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں اور عذاب سے سلامتی بڑھ جاتی ہے. تو یہ پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے. تو آج ہم نے لیلۃ القدر کے فضائل پر گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر میں کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے، کون سے اعمال مشروع ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.